لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا تو میں عرض کروں کہ شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات، آج سے 1420 برس پہلے کا جائزہ لیجئے کہ اس دنیا میں آج سے 1420 برس پہلے بھی انسان پائے جا رہے تھے۔ اس وقت انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کا گوشہ گوشہ انسانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ انسان انسانیت کے ماحول سے بہت دور دکھائی دے رہے تھے۔ یہ انسان شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ انسان اخلاقی طور پر اتنا گرا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ اگر بازار میں چلتے ہوئے ایک نوجوان کا پیر دوسرے نوجوان کے پیر سے لگ جاتا، ایک نوجوان کا کندھا دوسرے کے کاندھے سے لگ جاتا تو تلواریں نکل آتی تھی۔ جب ہم عرب کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اس بنیاد پر 70 برس تک تلواریں چلتی رہی کہ بازار میں جاتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں ٹکرا گیا ہے، تیرا پیر میرے پیر سے کیوں ٹکرا گیا ہے، قبیلے کا قبیلہ برباد ہو گیا صرف اس بنیاد پر کہ بازار میں چلتے ہوئے ایک کا پیر دوسرے کے پیر سے کیسے لگا۔ ہم عرب کی تاریخ کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کی سرزمین پر بعض قبیلوں کے حالات ایسے تھے کہ اگر ان کے گھر کوئی بچی جنم لیتی تھی تو اس بچی کی بجائے پرورش کرنے کے باپ ماں کی گود سے اس بچی کو چھین لیتا تھا اور لے جانے کے بعد ایک گڑھا کھودتا اور اس گڑھے میں اپنی بچی کو جیتی جاگتی داب دیتا تھا، اوپر سے نہ جانے کتنی مٹیاں اور پتھر ڈال دیتا تھا، بجائے باپ کے آنکھوں میں آنسو آنے کے اس کی پیشانی پر پسینہ بہنے لگتا تھا، مائیں سسک سسک کر کے رہ جاتی تھی۔ جب ہم عرب کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو دن دہاڑے حسین عورتوں پر الزام عائد کر کے ان کی آبرو کا جنازہ نکال دیا جاتا تھا، اور عرب کی سرزمین سے چل کر کے جغرافیائی طور پر جب ہم ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں جہاں ہم نے جنم لیا ہے، جہاں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں کے نشیب و فراز پر ہماری نگاہ جا رہی ہے، یہ ہندوستان ہے۔ جہاں پر عورتوں کو جانوروں کی طرح سے بیچا جاتا تھا، یہ وہ ہندوستان ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو یا تو اس کے ساتھ اس عورت کو جلا دیا جاتا یا ایک کالک مکان میں اس کو قید کر کے اس کو 6 مہینے رکھا جاتا اور اس کے ضروریات زندگی کو اسی مکان میں پیش کیا جاتا، یا تو وہ گھٹ گھٹ کر کے مر جاتی اور یا تو پھر اس مکان کے اندر سے اس کو نکالا جاتا۔ اگر زندہ رہتی تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے رذیل جانور پر بیٹھا کر کے گھمایا جاتا تھا اور یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے، اس کی نحوست کی بنیاد پر اس کا شوہر مر گیا۔ یہ اس ہندوستان کی تاریخ ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو سگی بہنوں کے ساتھ ہندوستان میں شادیاں کی جا رہی تھی، چنانچہ راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ ہم جب اس ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو 388 کنیاؤں کے ساتھ سومناتھ کے قلعہ میں ہر روز بلاತ್ಕಾರ کیا جا رہا تھا۔ ہم جب ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو بجائے معبودان نے بجائے معبود برحق کی عبادت کرنے کے 32 کروڑ معبودوں کی عبادت معاذ اللہ یہاں کی جا رہی تھی۔ ہندوستان کی تاریخ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کا پیدا ہونے والا انسان بجائے ایک خدا کی عبادت کرنے کے جب سورج کی شعاؤں کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتا تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب چاند کی چاندنی کو دیکھتا تو کہتا یہی
یہی میرا معبود ہے، جب رات کے سناٹے کو دیکھتا تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب دھرتی کی وساطت کو دیکھتا تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب سمندر کے لہروں کو دیکھتا تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں کو دیکھتا تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب پہاڑ کے ٹیلوں کو دیکھتا تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب سنگریزوں پر نگاہ پڑتی تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب کیڑے مکوڑوں پر نگاہ پڑتی تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب جانوروں درندوں پر نگاہ پڑتی تو کہتا یہی میرا معبود ہے، جب ہوا کے تیز جھونکے چلتے تو کہتا یہی میرا معبود ہے۔ بلا تمثیل اور بلا تحقیق میں نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ آج بھی آپ نگاہ دوڑاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کا انسان معبود حقیقی کی عبادت کے بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش کر رہا ہے۔ بھارت کی سرزمین پر 32 کروڑ معبودان باطل پوجے جا رہے تھے، اب آج آئیے آپ جائزہ لیجئے اور دیکھیے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے جو تعلیم کا پیغام جو تھا دیا تھا اور زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا تھا اور ایک خدا کی عبادت کا پیغام دیا تھا، لوگوں نے اس میں انٹرفیئر کر دیا تھا، تغیر و تبدل کر دیا تھا، بجائے ایک معبود کی عبادت کرنے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کو خدا کی بیوی کہہ دیا تھا، معاذ اللہ وہ تین خدا ماننے لگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بہترین زندگی گزارنے کا ایک دستور عطا فرمایا تھا، اس کا خون لوگوں نے کر دیا تھا۔ جب ہم اور جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اگر کوئی مالدار آدمی مر جاتا تو اس کے یتیم بچے کی پرورش کرنے کے بجائے یتیم بچے کو غلام بنا لیا جاتا اور اس کی ساری جائیداد کو ہڑپ کر لیا جاتا۔ ہم یہاں تک تاریخ کا جائزہ دیکھ رہے ہیں، انسان چیخ رہا تھا، انسان سسک رہا تھا، انسان آواز دے رہا تھا کہ اطمینان کی زندگی کہاں ملے گی، اطمینان کی زندگی گزارنے کا پیغام کون دے گا، ہمیں دستور حیات کون دے گا؟ کیا انسانی دستور یہی ہے؟ کیا انسانی ماحول یہی ہے؟ کیا آدمیت کی روشنی یہی ہے؟ انسان اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اپنے بندوں پر اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر ربیع الاول شریف کے مہینہ میں دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے طلوع اجلال فرمایا۔ مکہ کی سرزمین پر جب رحمت للعالمین کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو جس صبح کو نبی کریم کی ولادت بسعادت ہوئی، مکہ کے لوگ جب اس صبح کو سو کر کے اٹھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ پورا مکہ مہک رہا ہے، مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں۔ جب وہ سو کر کے اٹھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جانور جو دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنے باغ اور باغیچوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ جتنے سوکھے ہوئے درخت تھے وہ درخت سارے ہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے گھر کے بیماروں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ آج کوئی بیمار سسک نہیں رہا ہے، بلکہ بلا دوا کے سارے بیمار اچھے ہو گئے ہیں۔ مکہ میں ہر روز بھکاریوں کی لائن مالداروں کے گھروں پر لگ جاتی تھی، لیکن آج مکہ میں کوئی بھکاری کسی مالدار کے گھر پر نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائیو جیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائیو جیاری، اور بن موسم کے پھل گئے بگیا، پھول سج گئی ڈاری، ڈولے خلد کے مست بیریا، چندرما نور لٹاویلا، چندرما نور لٹاویلا۔ آج مکہ میں صبح صبح تمام سرداران مکہ کی ایک بھیڑ لگ جاتی ہے، سارے سرداران مکہ حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بتاؤ مکہ میں یہ انقلاب کیسے برپا ہوا، مکہ کے یہ حالات کیسے بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آج مکہ کی گلیاں کیوں مہک رہی ہیں، آج پورا مکہ کیوں مہک رہا ہے، آج گھر گھر سے خوشبو آ رہی ہے، آج مکہ کی فضا مہک رہی ہے۔ کسی نے آ کر کے کہا کہ ابھی میں اپنے باغ سے آ رہا ہوں، میرے باغ میں سوکھے ہوئے درخت تھے مگر وہ سارے درخت ہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا میرے گھر میرا باپ بیمار تھا، آج سویرے سویرے بلا دوا کے وہ اچھا ہو کر کے اٹھ بیٹھا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا دیکھا بیان کر رہا ہے۔ سرداران مکہ یہی ساری